خورشید قصوری صاحب، بورڈ آف پیس کی تو ہم نے بہت تفصیل سے بات کی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک بڑی جو فوجی فورسز ہیں وہ امریکہ کی جانب سے ایران کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں، اور ایران کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے. تو کیا امریکہ صرف اس بورڈ آف پیس میٹنگ کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے بعد اپنے جو میزائلز ہیں اس کا رخ ایران کی جانب کرنا چاہتا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، اس کے پہلی چیز ہے جو آپ نے ایشوز اٹھائے ان کا تو میں جواب ایک دم دے دیتا ہوں. وہ میٹنگ کی اس نے کوئی بالکل اس نے انتظار نہیں کیا. یہ جو اعلان ہے نا فلوٹیلا کا اور ایئر کرافٹ کیریئر کا، یہ تو کوئی 10-15 دن پہلے اعلان ہو چکا تھا، اور اس کا مقصد ہے پریشر ڈالنا ایران پہ. نمبر 2 مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے جو ممالک ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بشمول سعودی عرب، قطر، UAE، عمان، انہوں نے کہا بھی خدا کے واسطے آپ ایران پہ حملہ نہ کریں. پاکستان نے تو کہا ہے، لیکن ان ملکوں نے کہا ہے جو امریکہ کے ڈائریکٹ الائز گلف کے اندر ہیں، جو مڈل ایسٹ میں ان کے ٹاپ الائز ہیں، کہ اگر آپ حملہ کریں گے ایران پہ تو ایران ممکنہ طور پر ہم پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ یہاں امریکن بیسز بھی ہیں. تو یہ تو اوپن بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپیل کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ آپ حملہ نہ کریں. تو یہ ممبرز ہیں جو بورڈ آف پیس میں ہیں. جو ترکی نے بھی اعلان کیا تھا وہ بھی بورڈ آف پیس میں ہے. اچھا، یہ کون سے ملک ہیں؟ یہ ملک وہ ہیں، ایک تو وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حملہ نہ کریں. نمبر 2 ان کا ذاتی انٹرسٹ اس میں ہے کہ امریکہ کا حملہ نہ ہو، کیونکہ امریکہ نے اگر حملہ کیا تو ایران کیا کرے گا؟ ایران یہ تو نہیں کہ مار کھاتا رہے، بندے مرواتا رہے، جرنیل اڑواتا رہے، اپنے کئی بندے سائنٹسٹ مروا دے اور کرے کچھ نہ. یہ تو ناممکنات میں ہے. وہ تو پھر جواب دے گا. انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ اگر ہم سرٹن ہو گئے کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے تو ہم پریمپٹیو حملہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جو ہیں وہ تو قطعاً جو بورڈ آف پیس میں مڈل ایسٹ کے یا مسلمان ممالک ہیں وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ ایران کو ایسا حملہ کیا جائے کہ وہ وہاں ٹوٹل کیوس مچ جائے. اور وہ کیوس اس قسم کا ہو جو عراق کے اندر تھا، افغانستان میں تھا، جو اگر ریفیوجیز آئیں گے ان قریب کے ملکوں میں آئیں گے، اگر گڑبڑ ہوئی تو یہ ملک ان جو ارد گرد کے ملک ہیں جو امریکہ کے حلیف ہیں ان کا حشر کر دے گا ایران، ان پہ حملے کر کے. اور ان کے جو ساری پراسپیرٹی ہے، میں نام کسی ملک کا نہیں لیتا، وہ تو ہے ہی اس بات پہ کہ امن ہے. لوگ ساری دنیا سے بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیز بیچ کے جا رہے ہیں. بہت سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ٹاپ انویسٹرز یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں گلف کے اندر، دبئی میں، سعودی عرب میں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ وہاں امن ہے. ان کی تو امن ہی تو ان کی طاقت ہے. اگر امن جو ان سے چھین لیا گیا تو ان کو تو میرا خیال امریکہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس سے میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر ان ملکوں نے کیونکہ ان کو جواب دیا ہے کہ ہم حملہ اگر کرنا ہے ہمارے ہاتھ سے نہ کرنا. تو اب جب ایران کو بھی پتہ ہے کہ یہ ملک نہیں چاہتے کہ اس پہ حملہ ہو جائے، یعنی سعودی، ترکی، قطر وغیرہ، تو پھر اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، تو وہ وارن کر رہے ہیں ان ملکوں کو جن کا میں نے نام لیے. ترکی پہ تو حملہ نہیں کر سکتا، ترکی بہت بڑی ملٹری طاقت ہے، لیکن ان کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری فوجیں ان کی ہیں، بیسز ہیں، ہم حملہ کریں گے. تو یہ جو بورڈ آف پیس والے ملک ہیں کم سے کم یہ تو چاہیں گے کہ وہ نہ حملہ کرے. پھر کیا کرے گا ایئر کرافٹ کیریئر؟ وہ یہ کرے گا کہ اگر امریکہ نے جو بھی چھیڑ چھاڑ کی وہ ایئر کرافٹ کیریئر سے کرے گا، وہ ان ملکوں سے نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے ایئر کرافٹ کیریئر سے کیا، تیر سے کیا یا کمان سے کیا، جواب تو انہوں نے امریکہ کے الائز پہ دینا ہے. واشنگٹن کو تو پہ نہیں وہ نشانہ بنائیں گے ایرانی تو وہیں بنائیں گے نا جو ان کی دسترس ہے. وہ اسرائیل پہ حملہ کریں گے. اب تو اسرائیل خود کہہ رہا ہے امریکہ کو، کہیں تو یہ بھی خبریں ہیں ابھی آپ نہ کریں کہ ہمارا ہی نہ بیڑا غرق کر دے امریکہ. لیکن دیکھا جائے کچھ ہے نہیں، تو ترک صدر ایئر فورس تو نہیں ہے لیکن میزائلز تو ہیں نا. I got your point, سر. ترک صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باغور جائزہ لے رہے ہیں ایرانی حالات کا اور کسی بیرونی مداخلت کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اور جہاں آپ ان اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں تو اگر امریکہ ایسی کوئی جسارت کرتا ہے تو کیا تمام اسلامی ممالک متحد ہو کر امریکہ کے خلاف کوئی کارروائی کی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں؟
نہیں جی، مسئلہ یہ سارے امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیا بات ہے؟ ان کے خلاف انہوں نے کیا بنانی ہے؟ یہ تو امریکن بیسز ہیں یہاں. امریکہ کو اپنے سیلف انٹرسٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور امریکہ کے انٹرسٹ میں کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی بات مفروضہ ہو جائے اور حملہ کریں تو امریکن انٹرسٹ کو نقصان ہوگا لانگ ٹرم. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ منظور ہے؟ ہاں دیکھیں نا، ایک ہی طریقہ ہے. اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ایران میں آئے تو 1.5-2 لاکھ فوجی کم سے کم لے آئے، زبردستی رجیم چینج کر دے. بعد میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن ایک دفعہ وہ وہاں رجیم چینج کر دیں جیسے کابل میں کی تھی، بغداد میں، یعنی زبردستی کر دیں. اس کے بعد امریکنوں کا کیا اثر ہوگا؟ جو وہاں ٹروپس آئیں گے ان کے باڈی بیگز واپس جائیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی صورت میں فوجیں لینڈ کریں گے. میں اگر کرتے تو ان سے میں تو کوئی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بھی آپ ذی ہوش آدمی یہ اندازہ لگائے آج بیٹھ کے کیا امریکن ٹروپس آئیں گے؟ بھئی ایران میں کم سے کم لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پاسداران اور مختلف قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، میں مذہب کا ذکر نہیں کر رہا، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، زندگی موت اس رجیم سے ہے. اگر یہ مان بھی لیں کہ یہ رجیم ان پاپولر ہے، مان بھی لیں کہ بہت لوگوں کو مارا گیا ہے، مختلف تخمینے ہیں، 3,000 5,000 10,000، کئی لوگ تو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں، 2,000 ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تو اب آیت اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہزاروں بندے. حالانکہ انہوں نے بلیم تو امریکہ کو کیا ہے کہ اس کی وجہ سے مرے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ امریکہ میں ایران میں بہت سے لوگ خلاف ہو گئے ہیں موجودہ حکومت کے، تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں آہستہ آہستہ اندرونی چینج آ سکتی ہے ایران میں، لیکن یہ کہ جی آ کے وہ امریکن فوجی چینج کر دیں مجھے نہیں نظر آ رہا. تو کیا ہوگا؟ قابل احترام خورشید قصوری صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں قصوری صاحب، آپ کا سفارتکاری میں ایک وسیع تجربہ ہے. ذرا آپ غور کیجئے گا کہ ٹرمپ صاحب ایک سائٹ پر ایران کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کروں گا. دوسری سائٹ پر جو بیڑا ہے وہ جناب مشرق وسطیٰ میں لا کھڑا کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کارروائی کرنے کی ضرورت پڑی تو ہمارا بحری بیڑا پہلے سے موجود ہوگا. مجھے اور میرے ناظرین کو ذرا آسان زبان میں سمجھائیں کہ امریکہ چاہتا کیا ہے؟ یہ کارروائی کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا؟ بحری بیڑا لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور جو ایران ہے وہ تو کنفرم کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ایٹمی جو ہے پروگرام وہ منسوخ کر رکھا ہے، میں نہیں کر رہا. اس کے باوجود کیا امریکہ ایران کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے؟ انٹرنل کو سٹوری ذرا ہمیں بھی بتائے قصوری صاحب. جی ہاں، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اگر اس کو گلف کی ریاستیں روک رہی ہیں، ترکی روک رہا ہے، پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نہ حملہ کریں، تو پھر وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ پھر شاید یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہاں لا کے اتنی افراتفری ایران میں ہو جائے. اگر ان کے انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ زیادہ افراتفری ہوئی تو بہت سے لوگ دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے، تو ایک ہی پاسبلٹی چینج کیا اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ شاہ آف ایران، میں اس وقت نوجوان تھا، ایئر مارشل اصغر خان اس وقت ممکنہ وزیر اعظم سمجھے جا رہے تھے جب بھٹو صاحب کو نکالا گیا تھا. اور بھٹو صاحب کے بعد وہ ان کو پھر ایمپرر آف ایران رضا شاہ پہلوی نے ان کو اور مجھے دعوت دی تھی. میں گیا، میرا خیال یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، میں وزیر خارجہ. میں تو 50 سال تک یا 40 سال تک نہیں بن سکا، جیل ضرور چلا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں واپس پاکستان آ کے، اور وہ 5 سال قید ہو گئے. کہ ہم گئے کیوں تھے؟ ہم گئے اس لیے تھے کہ خیال یہ تھا کہ شاہ آف ایران جو ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ سارے ایریا میں ان کا انفلوئنس ہے. 6 مہینے میں ان کا نام و نشان نہیں رہا، پبلک جو ہے باہر نکل آئی، تو کیوں وہ غائب ہو گئے شاہ آف ایران؟ سوچنے کی یہ بات ہے. ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا. پھر ہوا کیسے؟ وہ ہوا ایسے کہ جب لوگوں نے دیکھا پبلک باہر نکل آئی تو شاہ کی اپنی فورسز، ملٹری نے بغاوت کی، اس کے بعد شاہ کو نکلنا پڑا. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میں اتنی گڑبڑ مچاؤں یہاں
کہ ملٹری یا پاسداران کا کوئی ایلیمنٹ ان سے اپنی رولنگ لیٹ سے آیت اللہ کو یا کسی کو کہ سر اب آپ ریٹائرمنٹ میں چلے جائیں یا کچھ ہو جائے اور امریکہ سے وہ کوئی وینیزویلا ٹائپ ارینجمنٹ کریں کہ بھئی ہماری جان بخشو. ہم تو کیونکہ لوگ چاہتے ہیں امن ہو امریکہ تو اس لیے آپ چینج ہو سکتا ہے چینج ہو جائے اور یہ ان کے ذہن میں ضرور ہو سکتا ہے. حکومت کو آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, اس موقع پر کوئی حکومت کو مشورہ دینا چاہیں گے سفارتی کار ذرا کوئک جواب دیجئے گا. دیکھیں میرا جو مشورہ ہے نا حکومت والوں نے سننا ہے تو وہ سن چکے ہوں گے آپ کے پروگرام سے یا اور دیگر لوگ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس سے زیادہ میں مشورہ دینا مناسب نہیں سمجھتا.